میرا نام سائمہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں اور ایک ایسا باپ جو ہوتے ہوئے بھی باپ نہ ہونے جیسا تھا۔ میرا باپ نشے کا عادی تھا۔ رات بھر نشہ اور دن بھر نیند، اور جس دن نشہ پورا نہ ہو پاتا اس دن میری ماں اور ہم بہن بھائی ان کی جھنجھلاہٹ کا نشانہ بنتے۔ ہم اس زندگی سے تنگ آ چکے تھے، یا شاید ہم اپنے باپ سے تنگ آ چکے تھے، مگر ہمارے پاس برداشت کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے BA مکمل کیا اور پھر نوکری کی تلاش شروع کی۔ قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ 45,000 تنخواہ تھی۔ میرے لیے وہ صرف رقم نہیں تھی، وہ آزادی تھی، سکون کی پہلی کرن تھی۔ میں نے ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے روک دیا اور کہا، اب آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں، اب میں ہوں نا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو زندگی آسان لگنے لگی ہے وہ آگے جا کر اور زیادہ کڑی آزمائش بن جائے گی۔ میرے باپ کو نشے کے ساتھ جوئے کی لت لگ چکی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، پر ایک دن وہ اپنی حدوں سے آگے نکل جائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے باپ نے جوئے میں میری عزت ہار دی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچتی رہی، کوئی باپ اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس انسان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہیں گے۔ رات کے اندھیرے میں اپنی ماں اور بھائیوں کو لے کر وہ گھر چھوڑ آئی، جیسے میں اپنی پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بلکہ ہاں، بس ایک نام ذہن میں آیا، سرمد، میرا کولیگ۔ رات کے 2 بجے میں نے اسے کال کی اور سب بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، تم آ جاؤ، میں مدد کروں گا۔ ہم 5 دن اس کے گھر رہے اور اسی دوران ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر ملا، 1 کمرہ، لیکن خوف سے آزاد۔ شفٹنگ کے وقت میرے بہت منع کرنے کے باوجود سرمد نے ضرورت کی بہت سی چیزیں دی اور کہا، بعد میں لوٹا دینا، اور شاید یہ بھی میرا مان رکھنے کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بہت خود غرض ہوں، اس طرح سے نہیں لوں گی۔ میں صرف شکریہ کہہ سکی، الفاظ کم پڑ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، زندگی سنبھلنے لگی تھی۔ 4 سال یوں گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میری پروموشن ہو گئی تھی، تنخواہ بھی بڑھ گئی۔
لیکن پھر ماں بیمار رہنے لگی. میں نے ہر ممکن علاج کروایا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. میری ماں خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور ایک بار پھر سرمد میرے ساتھ کھڑا تھا، بغیر سوال، بغیر شرط. میرے باپ کو بھی خبر ملی تو وہ آیا، رویا بھی، معافی بھی مانگی. لیکن حالات نے مجھے اتنا سخت کر دیا ہوا تھا کہ مجھے ان کی معافی، ان کا رونا معنی خیز ہی نہیں لگا. میں نے انہیں واپس جانے کو کہہ دیا. پھر زندگی نے ایک اور رخ لیا. کچھ عرصے بعد سرمد اپنے والدین کے ساتھ آیا میرے گھر، میرا رشتہ لے کر. وہ میرا کولیگ تھا، میں اسے اچھے سے جانتی تھی. اس کی شرافت، اس کی خاموش مدد، سب میرے سامنے تھا. میں نے بھی حامی بھر لی. سادگی سے ہمارا نکاح ہوا، لیکن میں نے ایک شرط رکھی. چونکہ میرے بھائیوں کا میرے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، تو میرے بھائی میرے ساتھ رہیں گے. سرمد نے نہ صرف مان لیا بلکہ یہ کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہیں گے، یعنی میرے سسرال میں. میں خوش ہوئی اس کے اس فیصلے سے. پھر 1 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا. اس دن مجھے لگا میں واقعی زندگی جیت گئی ہوں. آج جب پیچھے دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن اللہ کبھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا. بس شرط یہ ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں اور مشکل کو اپنی قسمت نہ بنا لیں. ہمیں ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی دیر ہوتی ہے.